صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانی دی، اپنے بیٹے کی گردن پر، اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلا دی، اللہ کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو رکھ دیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تیرے رب نے حضرت ابراہیم کو بہت سے امتحانوں کے اندر گزارا، بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر ڈالی، فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانوں کو حضرت ابراہیم نے پاس کیا، سارے امتحانوں کو حضرت ابراہیم نے پورا کیا، کسی امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فیل نہیں ہوئے، ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے امتحانات پاس کر لیے، سارے امتحان دے دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے کے اندر پیدا ہوئے، عراق کے علاقہ بابل کے علاقے کے اندر کوسا کی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا باپ بت فروش تھا، بتوں کو بیچا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان تھا کہ مشرک کے گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھولی اور سنبھالا، دیکھا کہ میرا باپ کبھی جو ہے سورج کی پرستش کر رہا ہے، کبھی چاند کی پرستش کر رہا ہے، کبھی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا اے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے اللہ کوئی شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ تو تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، شیطان کے کہنے پر بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، شیطان کے کہنے پر بتوں کو مشکل کشا خدا سمجھ رہے ہو، تو یہ تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو، تو شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں آپ پر عذاب نہ آ جائے، کہیں آپ پر مصیبت نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا کہ یا اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آتا، یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہیں آتا میں تجھے پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سبق ملتے ہیں۔ سامنے والد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، میں اس کو جو ہے حضرت ابراہیم کے خدا کا بھی انکار کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر رہا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، منکر تھا، مشرک تھا، باپ تھا، لیکن باپ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ تو کر لینا جو کرنا ہے، باپ کے سامنے اکڑ نہیں گئے، کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی، فرمایا قال سلام علیک، میرا باپ اس پر تو سلامتی ہو، تو میرا باپ ہے، جیسے بھی ہے، مشرک بھی ہے، لیکن تیرے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ والد چاہے مشرک ہو، والد چاہے کافر ہو، منکر ہو، جو بھی ہو، لیکن تمہیں یہ حکم ہے کہ تم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے والدین کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی۔ فرمایا قال سلام علیکا ساستغفر لک ربی، اے بس تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، استغفار طلب کروں گا، میرا رب تو بخشنے والا ہے، بڑا حلیم و کریم رب ہے، مجھے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ لیکن مشرک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی بخشش نہ ہو سکی، بات نہ آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پہلا امتحان، پہلی تقریر گھر سے شروع ہوئی، پھر دوسرا امتحان کہ قوم کو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ جو ہے بتوں کی عبادت کر رہی ہے، بتوں کے سامنے جھک رہی ہے، قوم کے سامنے گئے، قوم کو کہا اے قوم یہ کیا ہے، یہ کون سے خدا ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، یہ کون سے بت ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، جن سے تم اپنی منتیں مانگ رہے ہو، اپنی دعائیں مانگ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی ان کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، یہ تو نہیں ہے
کہ اگر باپ دادا غلط راستے پر چلے تھے، غلط سمت پر چل رہے تھے، اب ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اب ہمیں صحیح سمجھ بھی آ گئی، صحیح دین بھی مل گیا، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو، اپنے باپ دادا کی رسم رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی غلط راستے پر چل رہے ہو، اگر اپنے باپ دادا کے غلط راستے پر چل رہے ہو، تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، گمراہی کے اندر تھے، تم تو گمراہی کے اندر نہ چلو، تم تو صراط مستقیم پر آ جاؤ، تمہیں تو اب بتلانے والا آ گیا ہے، تمہیں تو سمجھانے والا آ گیا ہے، تم تو سمجھ جاؤ، اپنے باپ دادا کے پیچھے چل کے تم تو گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آج کل ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، جتنے بھی ہماری رسومات ہیں، شادی کے موقع پر دیکھ لیں، غمی کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر دیکھ لیں، جتنی بھی ہم نے اپنی طرف سے رسومات بدعات بنائی ہوئی ہیں، کسی سے بھی پوچھ لو بچوں کو کیا پتہ ہے، اب کسی نوجوان سے پوچھ لو کہ یہ کیوں کرتا ہے، میرا باپ کرتا تھا، اس کا باپ کو سے پوچھ لو، میرا باپ کرتا تھا، میرا باپ دادا یہ کام کرتے تھے، اب ان کو بتایا جائے بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اب مولوی ہمیں بتانے والے آگے ہیں، اب مولوی ہمیں بتائیں گے، اب یہ نوجوان ہمیں بتائیں گے ہمارے باپ دادا یہ پوری زندگی کرتے رہے، وہ کیا غلط کر رہے تھے۔ یہی چیز ہے، حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی یہی جواب دیا تھا جو آج ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا المیہ بنا ہوا ہے۔ آج ہماری قوم کی ساری سوچ، ساری فکر یہی ہے کہ جو کام ہمارے باپ دادا زندگی کے اندر کر کے گئے ہیں، اب ان کو کرنا فرض سمجھا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارے باپ دادا کی بخشش نہیں ہوگی، ہمارے باپ دادا کو جو ہے پریشانی ہوگی، ہمارے باپ دادا ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ المیہ ہماری قوم کا ہے، اس لیے باپ دادا کا طریقہ اسلام کے اندر بالکل حجت نہیں ہے، شریعت کے اندر بالکل حجت نہیں ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا کسی طریقے پر چل رہے ہیں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس طریقے پر چلو، نہیں۔ اگر تمہارے باپ دادا دین کے طریقے پر چل رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے تھے، اسی منہج پر چل رہے تھے، پھر تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلو۔ اگر تمہارے باپ دادا غلط سمت پر تھے، آقا کی سنت سے، آقا کے طریقے سے ہٹ کر تھے، تو پھر تمہارے باپ دادا کا طریقہ حجت نہیں۔ اگر چلو گے تو گمراہ ہوں گے، غلط راستے پر جاؤ گے، اب چھوڑنا لازم ہے، اب چھوڑنا واجب ہے کہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر آقا کے طریقے پر آ جاؤ۔ آقا کا طریقہ حجت ہے، باپ دادا کا طریقہ دین کے اندر حجت نہیں ہے۔ تو قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ۔ پھر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے بت خانے کے اندر، جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو جو ہے ستیہ ناش کر دیا، سب کو جو ہے سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جب واپس آئی، دیکھا کہ ہمارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے ایک ابراہیم ہی ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا پھرتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اسی کا کام ہوگا۔ مقدمہ نمرود کی عدالت کے اندر چلا گیا، بڑا ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، پھر نمرود کی عدالت کے اندر مقدمہ چلا گیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ اب یہ تیسری تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے دربار کے اندر ہوئی۔ نمرود نے کہا کہ تو مجھے خدا نہیں مانتا، تو مجھے عبادت، مجھے معبود نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی موت کا مالک ہے۔ یہ کام تیرے اختیار کے اندر ہے۔ وہ بڑا نادان تھا، بے وقوف تھا، جب جو ہے یہ اقتدار کا نشہ آتا ہے، اقتدار کا بڑائی کا نشہ لگتا ہے تو آدمی کی عقل چلی جاتی ہے، پھر وہ بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، کہنے لگے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس کو سزائے موت کی، جس قیدی کو، اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھ میں نے مردے کو زندہ کر دیا، اور جس کو سزا نہیں تھی اس کو سزا دے دی، سولی پہ لٹکا دیا، دیکھ کے میں نے زندہ کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اصل چیز ہوتی ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اگر باطل کے سامنے کوئی بات بحث و مباحثہ کرنا ہے تو اس کی عقل کو سمجھا جائے، اس کی عقل کے زاویے کو سمجھا جائے کہ یہ کس زاویے پر بات کر رہا ہے، تو اسی زاویے کے مطابق اس کو جواب دیا جائے۔ اب اگر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور جواب دیتے تو وہ بحث بڑھ جاتی، مناظرہ بڑھ جاتا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ نادان ہے، بے وقوف ہے، ایسے نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اتنی طاقت ہے، تو مغرب سے طلوع کر
मशरिक के अंदर गुरूब कर दे तो मैं फबूहितल्लज़ी काफर, आवाज बाख्ता हो गया, लाजवाब हो गया, किसी किस्म का जवाब ना बन सका। जब जवाब ना बन सका तब आमद बजंग आमद कि जब आदमी बातिल मुनाजरे के अंदर बासु मुबासर के अंदर तंग आते हैं, बातिल का आखिरी हथियार फिर जंग होते हैं, फिर वो जंग पर आवाज होते हैं। नमरूद ने हुक्म दिया सारी कौम को कि अपने खुदाओं की मदद की जाए। इतनी बड़ी फरमाया कि जब आदमी शिर्क के अंदर लगते हैं, सबसे पहला अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजाब यही देते हैं कि उसकी अकल को छीन लेते हैं। मुशरिक की अकल चली जाती है। अगर अकल होती तो ये कहता कि खुदाओं की मदद करो, खुदाओं की मदद करो। खुदा तो वो है जो मददगार है, खुदा तो वो है जो मदद करते हैं। अब ये बेचारे सारे खुदाओं की मदद के लिए तैयार हैं, तो कैसे खुदा है जो मदद के मोहताज है? तो इतनी फरमाया मुशरिक की अल्लाह अकल छीन लेते हैं, समझ ना आई। बहरहाल सारी कौम तैयारी के अंदर लग गई, बहुत बड़ा चीखा जलाया गया, कई दिन तक वो आग जलती रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नजर अपने रब पर थी। जब जो है मिंजनीक के अंदर बिठा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला जाने लगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे मिंजनीक के अंदर बैठे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, बारी ताला एक ही बंदा है जमीन पर जो तेरी तौहीद का इकरार करता है, जो तेरी बुलंदी तेरी बड़ाई को बयान करता है। आज ये भी खत्म हो गया तो तौहीद का नाम लेने वाला कौन होगा? आज इसकी मदद की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया जा, अगर तेरी मदद देते हैं तो जा मदद कर ले, हज़रत इब्राहीम की मदद कर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे ही आए, हज़रत इब्राहीम को पूछा कि कोई मदद की जरूरत हो, पर मैं मुझे कोई तेरे अंदर जो है ख्वाहिश नहीं है, तेरी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरी मदद करेगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उनसे अपने रब से सवाल करे, दुआ मांगे कि वो आपकी मदद करे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरा रब मेरे हाल को जानता है, वो मेरी ज़बान के हाल को, मेरी ज़बान की बात को, मेरी ज़बान की बात को से मेरे दिल की कैफियत को ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा पहचानते हैं। मेरा रब मेरी ज़रूर मदद करेगा। तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे आग के अंदर डाला गया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया या नार कूनी बर्दो व सलामा, ऐ आग हज़रत इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा, इतनी ठंडी ना हो जा कि सर्दी लगने लग जाए, इतनी गर्म ना हो जा कि गर्मी लगने लग जाए, सलामती वाली हो जा, खुशगवार हो जा, गुलजार बन जा। वो आग गुलजार बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने, वालिदा ने जब देखा कि बेटा जो आग के अंदर बागात के अंदर है, हकीकत तो आग के अंदर है, लेकिन अगर देखा जाए तो बागात के अंदर है, वो तो जो है अच्छे महल के अंदर ताज की ताज और तख्त के ऊपर बैठा हुआ है। बड़े हैरान हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने वहीं से आवाज़ दी, बेटा मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बारी ताला मेरे पास मेरी वालिदा को भेज दे। जैसे ही वालिदा गई तो आग उसके ऊपर भी गुलजार बन गई। हज़रत इब्राहीम की वालिदा ने अपने रब की ताकत को, हकीकत को पहचान लिया। हज़रत इब्राहीम को गले लगा के वापस आ गई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद वापस आए, 40 दिन के बाद आग से निकाले गए, तो जब कौम ने देखा कि आग ने असर नहीं किया, हज़रत इब्राहीम से पूछा कि दिन कैसे गुजरे, और मैं जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशगवार दिन आग के अंदर गुजरे। जो हकीकतन हमें तो ज़ाहिरन हमें मुश्किल तरीन दिन इतनी आग के अंदर, और मैं जब अल्लाह के साथ आदमी का ताल्लुक मजबूत हो जाता है, सारी मखलूक की नजर ये होती है कि ये मुश्किल के अंदर है, लेकिन हकीकतन वो सुकून के अंदर होते हैं, इत्मीनान के अंदर होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून वो अरैश के साथ नहीं है, वो माल और दौलत के साथ नहीं है, वो कोठी बंगले के साथ नहीं है, वो अल्लाह के जिक्र के साथ है। जिसका जितना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा तो आग भी उसके लिए गुलजार बन जाएगी। दुनिया वाले उसको मुश्किल समझ रहे होंगे, लेकिन उसी चीज के अंदर उसको सुकून मिल रहा होगा। ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा तो जब सारी कौम जो है हर तरह से मायूस हो गई, आखिरी फैसला किया कि इसको मुल्क बदल किया जाए, मुल्क बदल किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी हज़रत सारा, हज़रत सारा उस वक्त मुसलमान थी, और एक आपके भतीजे हज़रत लूत मुसलमान थे। ये 3 आदमी थे, पूरी जो है जमीन पर ये मुसलमान थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना हुए। जो मिस्र के अंदर पहुंचे, वहाँ पर जालिम बादशाह था। आपकी बीवी हज़रत सारा को पकड़ने के इरादे किया कि जो भी औरत गुजरती थी तो उसके साथ बदफेली करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को जब देखा, साथ में ले गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जैसे गई, और नबी की बीवी थी, नबी की इज्जत थी, नबी का महारत था, तो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया हाथ सल हो गया, फिर माफी मांगी हाथ ठीक हो गया, लेकिन अंदर शैतान खड़ा था।
پھر دوبارہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا، ہاتھ شل ہو گیا، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ شل ہوا تو چوتھی مرتبہ اس نے معافی بھی مانگی، اپنی لونڈی حضرت حاجر نام کی لونڈی تھی اس کو جو ہے بطور ہدیہ کے حضرت سارہ کو دیا، حضرت سارہ نے اسی لونڈی کو حضرت ابراہیم کو ہدیہ کر دیا، حضرت ابراہیم نے نکاح کیا، اسی حضرت حاجر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہوں نے اسی حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا جو کتنے سالوں بعد پیدا ہوا تھا، 100 سال کی عمر کے تقریباً قریب یہ حضرت اسماعیل ملے تھے، بڑا اکلوتا بیٹا تھا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کے جو ہے گلے پر چھری پھیرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی، اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا اس کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے، اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے، پھر حکم ہوا کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا جوان ہو گیا اس کے گلے پر چھری پھیر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، جب سارے امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے تو میں قد صدقت رؤیا ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنے امتحانوں کو کامیاب کر دکھایا، سارے امتحانوں کے اندر تو کامیاب ہو گیا، قد صدقت رؤیا یہ خواب تھا، اس خواب کو تو نے حقیقت کر دکھایا، اے ابراہیم قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے سارے لوگوں کا امام بناؤں گا، اب میں تجھے اس امتحان کا انعام یہ دوں گا کہ سارے لوگوں کا تجھے میں امام بناؤں گا، اور جو بھی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانتا ہو، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی منکر ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا قرآن کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے سچے مسلمان تھے، اس کی تفسیر دوسری سورت کے اندر ملتی ہے اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا ابراہیم کو اسلم اسلام لے آ، فرما برداری کر، تو فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین پر اسلام لے آیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اصل مسلمانیت یہی ہے، اصل شیوہ ابراہیمی یہی ہے کہ جو رب کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، جو اپنے سر کو رب کے سامنے رب کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں، یہ ملت ابراہیمی پر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، جو اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر بھی کہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے تو وہ کبھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہوتا، حضرت ابراہیم کا ماننے والا، حضرت ابراہیم کا نام لیوا، حضرت ابراہیم کی ملت کے اندر وہی شمار ہوگا جو حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلے گا، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے کہ جو رب کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔